اللہ عز و جل فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ایسے امور کہ جن امور کے مرتکبین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایسی کچھ احادیث ایک یا دو خطبوں میں جتنی بھی ہو سکیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان احادیث کو بیان کرنے کا اور سننے کا مقصد صرف ایک ہی کہ ہمیں اللہ ایسے اعمال، افعال، اقوال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں بھی یہ وعید صادق آ جائے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت سخت قسم کی ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ ویسے اس امت کا شرف، مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تو بہترین امت قرار دیا گیا اس امت کو۔ اور اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3001 ہے، اور اس طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4288 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کا تتمہ ہو، یعنی تم سے پہلے ایک کم 70 69 امتیں گزر چکی ہیں اور تم 70ویں امت ہو۔ تم نے امتوں میں یعنی کہ 70 کی تعداد کو پورا کیا ہے، تم 70 امتوں کا تتمہ ہو، آخری امت ہو۔ وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے ہاں سب سے بہترین اور سب سے تکریم والی امت ہو۔ گویا کہ یہ امت ساری امتوں کی آخری امت ہے، لیکن اللہ کے ہاں پہلی امتوں کی بنسبت سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے اور سب سے زیادہ عزت اور تکریم والی ہے۔ تو یہ ایک مقام ہے، اس مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں وہ اعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جن کے بارے میں یہی کہہ دیا جائے وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ اور ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیجئے نا، حدیث کو سننے سے پہلے، کہ احادیث میں جن اعمال کے بارے میں آتا ہے وہی بیان ہوگی کہ لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں، یا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم میں سے نہیں؟ اب دیکھیں، جیسا کہ فضیلت اور مقام والی بات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں مقام اور مرتبہ دینے کے لیے، جیسے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اسی طریقے یہ ایک مقام ہے، ایک شرف، فضیلت ہے۔ ایسے ہی اگر یہ کہا جائے یہ وہ ہم میں سے نہیں تو یہ بہت بڑی ڈانٹ ہے، بہت بڑی توبیخ ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جو یہ ایسے کرتا ہے وہ امت محمد سے خارج ہو کے اب کافر ہو گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے، یعنی رہتا وہ مسلمان ہے لیکن سخت وعید ہے اس کے لیے۔ تو اس کا مفہوم محدثین نے، ائمہ نے، شارحین حدیث نے کیا بیان کیا؟ لیس منا، اے لیس علی طریقتنا، لیس من اہل سنتنا و طریقتنا، وہ ہماری سنت والوں میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، یعنی اس کی عادات ایسی ہے کہ وہ ہماری نہیں، اس کا طریقہ ایسا ہے جو ہمارا نہیں، وہ ہماری سنت کے اوپر نہیں۔ تو آپ نے گزشتہ خطبات ربیع الاول ربیع الثانی کے سنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے، تو اس میں بھی بڑا مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور سنتوں کا پیروکار بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ بہت ہی بڑی وعید ہے، جو شخص ایسے اعمال کرے جن کے بارے میں فرمان رسول یہ جاری ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہماری شریعت پر نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں، یعنی اس کا یہ کام ہماری شریعت نہیں، ہمارا دین نہیں، ہماری عادت خصلت نہیں، ہمارا طریقہ نہیں، ہماری سنت نہیں، وہ ہمارے طریقے اور ہماری سنت پر نہیں ہے۔
یہ بہت بڑی وعید ہے۔ تو پہلی چیز جو صحیح بخاری کے اندر ہے، 7527 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو شخص قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا، غنا سے مراد اچھی آواز کے ساتھ، اچھے طریقے اور انداز کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد کے اندر بھی، زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن کے ساتھ اپنی آوازوں کو خوبصورت کرو۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے قرآن کی خوبصورتی اچھی آواز کے ساتھ ہے، یہ قرآن کی زینت ہے۔ تو اچھی آواز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ غنا سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ کہ آپ قرآن کو اسی اسلوب میں پڑھیں جس لہجے اور اسلوب میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو اس قرآن جی کون سی لغت میں نازل ہوا ہے؟ عربی کے اندر، تو آپ اس کو عربی قواعد کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ پڑھوائیں، زیادہ نہ صحیح کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ لحن جلی نہ کرے، یعنی بڑی غلطی نہ کرے جس سے معانی، مطالب اور مفہوم بھی الگ ہو جائے۔ تو قرآن کو غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب قرآن جس لغت میں نازل ہوا اسی لغت میں اس کے تلفظ کے ساتھ، اس کے اچھے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، صحابہ فرماتے ہم آپ ٹھہر ٹھہر کر، جیسے اللہ نے حکم دیا رتل القرآن ترتیلا سورہ مزمل میں، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف گننا چاہیں تو گن سکتے تھے۔ ہمارے ہاں بدنصیبی کیا ہے اس حدیث کی جو مخالفت میں، ہم چاہتے ہیں ہمارا تراویح کا قاری وہ ہو جو فر پڑھے، آیت پہ آیت پڑھتا جائے، پتہ ہی نہ ہو اس کو میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور سننے والے کو بھی نہ پتہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ کسی حرف کی سمجھ، نہ کسی لفظ کی، نہ کسی آیت کی سمجھ، بس یعلمون تعلمون کا رٹا ہے، بس اتنا پتہ چلتا ہے کسی کو کہ آخر میں یعلمون بولا ہے، درمیان میں کوئی پتہ نہیں، تیز سپیڈ کے ساتھ۔ اور بعض علاقوں میں اس شخص کو دعوت دی جاتی ہے جو قرآن کو اس انداز سے پڑھے، جی 5 منٹ میں پارا، جی شبینے کی رات آتی ہے، پورا قرآن ہم نے شبینے کی راتوں میں ختم کرنا ہے، یعلمون تعلمون، نہ ٹھہراؤ ہے، نہ ترتیل ہے، نہ اس کے الفاظ کا خیال ہے، بیچ میں کئی آیات ہی کھائی جاتی ہے، کئی حروف ہی پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، تو یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ اس کا پڑھنے کا انداز جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، جو اس کو غنا کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں پڑھتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور دوسری چیز، سر کے لیے، ترنم کے لیے اور لوگوں کی داد وصولی کے لیے اس کو اس طریقے سے پڑھنا کہ اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو جائے، جیسے ہمارے پنجاب میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، سنا ہے آپ نے؟ الحمد ہم کدھر ہو گیا؟ وہ ایک ترنم ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، اور آخر میں ہا کی آواز کے لیے پتہ نہیں کتنی مدیں لگا دیتے یہاں وقف بن رہا ہو۔ فرمایا زینو، فرمایا من لم یتغن بالقرآن، غنا کا یہ مطلب نہیں آپ راگ لگانے کے لیے اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کے الفاظ کو ہی تبدیل کر کے اپنی طرف سے اس کو پڑھتے جائیں، اس کو اسی لہجے میں پڑھے جس لہجے کے اندر وہ نازل ہوا ہے۔ اور جو لوگ آواز کے شوقین ہوتے ہیں، یہ لازمی نہیں کہ ایک آدمی تلفظ اچھے کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، فطرتی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ اس کو اچھا نہ سمجھیں، اور جو ویسے ہی لہر لگا کے لمبا چوڑا کرے، تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ، آپ کے اس کی آواز بہت خوبصورت ہے، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے قیامت کے حوالے سے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، 997 نمبر حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا 6، 997 نہیں 969، 79 سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی یہ حدیث، کہ 6 خصلتیں، عادتیں آنے سے پہلے اعمال کر لو۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اعمال جب آ جائیں گے امت فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی،
جب فتنے آ جاتے ہیں پھر اعمال اچھے طریقے سے سر انجام نہیں ہوتے. تو اس لیے جہاں بھی فتنوں سے ڈرائے وہاں بھی کہنا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اندھیری رات کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے جلدی عمال کر لو. اس طرح یہاں بھی فرمایا کہ 6 خصلتیں آنے سے پہلے 6 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لو، جلدی جلدی اعمال جمع کر لو اپنے میزان میں، اپنے اعمال نامے میں. وہ 6 خصلتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا امرۃ السفہاء، بے وقوفوں کی حکومت. اچھا آج کے دور کے ساتھ انطباق میں نے نہیں کرنا، وہ آپ خود کر سکتے ہیں. بے وقوفوں کی حکومت. وکثرت الشرط، شرطے، پولیس، فوج، اس کی کثرت وہ بھی آج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبیع الحکم، فیصلے کا بیچ جانا. پیسہ دے کے فیصلہ اپنے حق میں ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ آج کے دور میں ہے. وہ فتنہ پوری طرح آ چکا ہے، ہم اس کی زد میں آ چکے. وبیع الحکم، فیصلے کا بکنا. فیصلے میرٹ کے اوپر، انصاف کے اوپر نہیں، بلکہ سفارش اور رشوت کے اوپر بک رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں. وقطیعۃ الرحم، رشتہ داریوں کا ٹوٹنا، قطع ہونا. اور آپ دیکھ لیں بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بہن بھائیوں کی، بھائی بہنوں کا، رشتوں کا کوئی لحاظ پاس اس طریقے سے جو صلہ رحمی والا ہونا چاہیے وہ آج کے دور میں دیندار گھرانوں سے بھی مفقود ہو چکا ہے. بے دین کی تو بڑی دور کی بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استخفافا بالدم، خون کو ہلکا جاننا. اب یہ نہیں آپ ذرا سی معمولی بات ہوئی اگلے کو قتل کر دی، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہوئی پستول نکال دیا، قتل و غارت معمولی باتوں پر. یہ خون کو ہلکا جاننا ہی ہے. قتل ہو گیا کوئی بات نہیں، معمولی سمجھنا ایک نہ حق خون بہانے کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَشْوَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، ایسے لوگ جو قرآن مجید کو ساز بنا لیں گے، مزامیر بنا لیں گے. یعنی انہوں نے قرآن کو اصل انداز کے ساتھ سننا پسند ہی نہیں، وہ مزامیر کی طرح پڑھیں گے بھی اور سننے والے بھی اسی طرح ہوں گے. اس کی لہر، اس کا سر، اس کا ترنم کا انداز ہی مزامیر کی طرح ہوگا. پھر آپ نے فرمایا یقدمونہ یغنیہم، وہ ایک شخص کو نماز کے لیے آگے اس کو کریں گے جو ان کو گا کے سناتا ہو. اب ایک شخص قاری ہے، اچھا قرات کرنے والا ہے، تو نبی علیہ السلام کا فرمان کیا اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن کو سب سے اچھی قرات کرتا ہے وہ آگے ہو. یا اعلمہم بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کو جو زیادہ جاننے والا ہے وہ آگے ہو. لیکن یہاں وہ لوگ آ جائیں گے جن کا مطمع نظر علم نہیں، سنت کا علم نہیں، سنت کی اقتداء نہیں، قرآن کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا والا وہ نہیں. معیار یہ نہیں، معیار سور بڑی اچھی ہے، سما بن جاتا ہے، ترنم بہت اچھا ہے. وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، جسے وہ گانے کے لیے آگے کریں گے اگرچہ وہ فقاہت میں یعنی دین کو سمجھنے میں سب سے کمزور ہی کیوں نہ ہو. آج کی مسجدوں کی حالت بھی ہے، چلو وہ اتنا ترنم والا نہیں بھی ہوتا، پیچھے مقتدی کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے، نماز میں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا. اے امام، کئی مسجدوں کے اندر امام آگے کیے ہوئے لیکن فقاہت اتنی کم. ہم نے ایک جگہ پہ دیکھا ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز، امام صاحب جو ہے مسجد کے وہ جماعت کروا رہے، اس وقت مسجد میں صرف ایک ہی آدمی مقتدی تھا، تو سپیڈ تو بہت ہی زیادہ تھی لیکن وہ مقتدی جہاں امام کی ایڑی ہے وہاں مقتدی کا پنجہ تھا. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے، جب امام اور مقتدی ہوں تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ برابر میں، پاؤں سے پاؤں ملا کر. مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا، امام بائیں جانب کھڑا ہوگا، وہ کھڑے بھی الٹا اور کھڑا بھی ایک قدم پیچھے. کئی ایسے مقامات بھی ہیں جہاں ایک امام آگے ایک مقتدی پیچھے صف میں. کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں نماز کا. تو آگے کیا ہوا ہے کسی اور وجہ سے، فقاہت کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے نہیں، سنت کی اقتداء کی وجہ سے نہیں، قرات قرآن کی وجہ سے نہیں، بس گا کر سنانے والا اور سر اور لے کے اندر عوام کو خوش کرنے والا. اور یہی طریقہ کار عوامی جلسوں کا ہے، علم کے لیے نہیں، صرف گا کر سنانے والوں کی وہ وہاں پر داد بھی ہے اور ان کو بلایا بھی جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ
قیامت کی 6 نشانیاں ہیں، بادروا بالاعمال، ان سے پہلے پہلے تم نے اچھے طریقے سے عمل کر، یعنی یہ خصلتیں کوئی اچھی نہیں، بری فتنے والی ہے۔ تو اس میں ایک بات تھی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو غنا کے ساتھ، یعنی اس کو عربی لہجے میں صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5063 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبت ہے، جس نے منہ موڑا ہوا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کا شان ورود، سبب ورود کیا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5063 نمبر صحیح بخاری کی حدیث کہ 3 آدمی ازواج مطہرات کے پاس آئے رضی اللہ عنہن، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے لگے، سوال پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کی عبادت کیسی؟ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ تو اب ان لوگوں نے سمجھا کہ ہماری عبادت تو بہت کم ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عبادت، اور اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے، یعنی آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند، پھر بھی اتنی عبادت۔ تو ان میں سے ایک نے وہاں پر تحیہ کیا کہ میں آج کے بعد رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات میری گزرے گی تو عبادت میں۔ مقصد کیا تھا؟ نیکیاں جمع کرنا، عبادت مقصد، اچھی نیت، اچھا ارادہ کہ ساری رات جاگوں گا، سونا نہیں میں نے۔ دوسرے نے کہا اما فاصلی اللیل، ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا اور کبھی بھی سوؤں گا نہیں۔ تو دوسرے نے کہا میں جو ہوں میں روزے رکھوں گا، ہمیشہ روزہ، اب کبھی میں نے افطار نہیں کرنا، کبھی بھی میرا ایسا نہیں ہوگا کہ آج روزہ نہیں ہے، روزانہ نفلی روزے۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کرتا، عبادت کے لیے ہی سارا وقت، شادی کر کے بندہ مصروف ہو جاتا ہے، گھر والوں کو بھی وقت دو، بچوں کو بھی دو، خاندان میں بھی دو۔ کہا نہیں، شادی کرنی ہی نہیں، بس صرف عبادت ہی کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ تقوی والا اگر کوئی ہے تو کائنات میں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ فرماتے ہیں فاصلی وارقد، میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں نفلی، لیکن افطرو، میں افطار بھی کرتا ہوں، ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا، میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ایک بات تو جو طریقہ محمدی سنت رسول سے ہٹے گا وہ ہم میں سے نہیں، اگرچہ نیت جتنی مرضی نیک ہو۔ کہتے ہیں نا قرآن ہی پڑھنا ہے نا، کون سا گناہ کا کام ہے، اور رات کو جاگنا ہی نا جگراتا ہی ہے نا، کون سا برا کام ہے؟ اگر وہ شریعت پہ ثابت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جگراتا، اسال کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ اگر طریقہ محمدی موجود ہے تو پھر تو بالکل صحیح۔ اگر وہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا ہے؟ وہ ہم میں سے۔ اب ان کے نفلوں کو دیکھیے، کہا ساری رات پڑھوں گا، سوؤں گا صرف نہیں۔ تو طریقہ رسول میں کیا ہے؟ سونا بھی ہے، عبادت بھی ہے، کیونکہ جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے اور آنکھ کا بھی حق ہے۔ کہا ساری زندگی روزہ، رسول اللہ کا طریقہ نہیں کہ ساری زندگی روزہ۔ اگر کسی نے بہت ہی روزے رکھنے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑے، ایک دن روزہ رکھے جو داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ، لیکن ہمیشہ روزہ، رمضان کے علاوہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کے ایک قدم آگے کرنے کی کوشش، اور میں وہ ہم میں سے ہی۔ اور ایک سنت شادی کا انکار کرنا، چھوڑ دینا کہ عبادت میں خلل آئے گا، تو میں ہمارا طریقہ نہیں، شادی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نوافل کے اندر اس طرح کے طریقہ کار ایجاد کرتے ہیں عبادت کے کہ ایک رات میں 2000 نفل، 2000 نفل ایک رات میں کون پڑھ سکتا ہے؟ کوئی 3-4 دن کی ایک رات تو ہوتی نہیں کہ 2000 رکعت پڑھے،
یا پھر 35 سیکنڈ کی ایک رکعت پڑھے گا، پھر جا کے پوری رات میں 2000 رکھتے ہوں گے، یا اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں، عجیب عجیب خرافات، اور اپنی طرف سے نفلی عجیب عبادات۔ تو ہر شخص کو کوئی بھی عبادت، جیسے ہم یہ چوری روزے کے نام سے چوری پکاتے ہیں ثواب سمجھ کے، یا کچھ چیزیں دیتے ہیں نیاز سمجھ کے، قرآن خوانی کرواتے ہیں ثواب سمجھ کے، ہر وہ چیز جو عبادت ہے جس کو آپ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، اس میں اولین ترجیح یہ دیکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو آپ کو وہ عمل بڑا مبارک ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، آپ کے مال کا بھی ضیاع ہے، آپ کی جان کا بھی ضیاع ہے، آپ کے وقت کا بھی ضیاع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہاں پر منطبق ہو جائے گا جس نے ایسا کام کیا جو ہمارا طریقہ، ہماری سنت نہیں، اگرچہ مقصد نیک ہے، نیت صاف ہے۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہمارے طریقے سے بے رغبتی کی، ہٹ کے کوئی کام کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسرا فعل، اللہ اکبر، صحیح الجامع الصغیر کی حدیث نمبر 5439 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لیس منا من عمل بسنت غیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کے طریقوں پر عمل کرے۔ پہلی چیز تو آپ نے سن لی، سنت رسول ضروری ہے، ورنہ رسول اللہ نے فرمایا ہم میں سے۔ اب دوسری چیز، اگر دوسروں کے طریقوں پہ چلو گے، غیروں کے طریقوں پہ چلو گے، تو پھر بھی وہ ہم میں سے، لیس منا من عمل بسنت غیرنا، جو ہمارے غیر کی سنت پہ چلتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی جنازے، مسلمانوں کا رہن سہن، معاشرت، ان کا شادی بیاہ، ان کی غمی خوشی، معاشرت کے اندر، طرز زندگی میں ہم کبھی یہود کے نقال ہیں، کبھی نصارہ کے، رسوم و رواج میں، چاہے وہ خوشی کا ہو یا غمی کا، موت کے متعلق ہو یا شادی کے، ہم ہندوؤں کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اسلامی طریقہ کار ہمارے صرف مسجد کی حد تک، فیشن کے نام پر ہم یہود و نصارہ کے نقال، شادی اور بیاہوں کی غلط رسومات جو ہیں وہ ہم ہندوؤں کے نقال، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جو ہمارے غیر کے طریقوں پہ چلے وہ ہم میں سے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ روایت بھی موجود ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے ان جیسا بنتا ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ اگر شریعت اور سیرت کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بھی یہود و نصارہ کے اگر موافقت آ جائے تو وہاں بھی مخالفت کرتے ہیں، جیسا کہ محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے، آپ نے فرمایا میں ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا، یہود کی مخالفت کے لیے۔ کہا جوتے ہمیشہ ننگے پاؤں بھی اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، جوتے پہن کے بھی پڑھی، لیکن فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، جوتے پہن کے بھی پڑھو، یعنی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے آپ جوتے پہن کے بھی صاف جوتے پڑھیں تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ حالانکہ ننگے پاؤں بھی جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، حافیا و متنعلا، ننگے پاؤں بھی پڑھی ہے، جوتے پہن کے بھی پڑھی ہے، لیکن یہود کی مخالفت کا حکم یہاں پہ صادر فرمایا۔ یہود بالوں کو نہیں رنگتے، نہ رنگے، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، لیکن ساتھ میں یہ فرما دیا رنگا کرو یہود کی مخالفت کے لیے، یہود بھی نہیں رنگتے۔ استحباب ہے پھر بھی مخالفت کا ایسے معاملات میں جو جائز ہیں، تو وہاں کیا حالت ہوگی جو چیزیں ہی نہ جائز، جو ہیں ہی ہندوانہ، جو ہیں ہی یہود و نصارہ کی۔ کتنی چیزیں، وہ رسمیں میں گننا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، کتنی رسومات ایسی ہیں ہماری غمی میں، اور کتنی رسومات ایسی ہیں ہماری شادی میں جو خالص ہندوانہ اور ہماری نہیں، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی نہیں۔ اس لیے فرمایا من، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، وَضَعْمِ تُمْ ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی ان کا مسلمان کہہ کر بھی ایسا کردار ہے کہ یہود بھی شرما جائے۔ تو فرمایا من عمل بسنت غیرنا، جو ہمارے غیر کے طریقوں پر ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ چوتھی چیز، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث نمبر 2650 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو سحر کرتا ہے، جادو، یا جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، نہیں جس پر کروایا جاتا ہے وہ والا نہیں، جو کروانے والا ہے، کسی کے لیے کروا رہا ہے جادوگر سے جادو، تو جس کے لیے جادو کیا جا رہا ہے، یعنی جو کروا رہا ہے اور جو جادو کر رہا ہے،
فرمایا دونوں ہم میں سے، حالانکہ جادو کرنا کروانا دونوں کیا ہے؟ کفر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے مطابق جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ صحابہ ایسے شخص کو قتل کر دیتے جس کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ ساحر ہے، شریعت میں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا ان میں الشرک باللہ والسحر، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد کون سا گناہ ہے؟ جادو کرنا۔ آج ہمارے معاشروں میں عام عوام کے اندر جہلاء کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، بیٹھنے والے میں کوئی جادوگر ہو نہ ہو، بے روپیہ ہی صحیح، یا جادوگر یا بے روپیہ، اس کے بعد پہنچ جائیں گے فلاں شخص میرا مخالف ہے، کوئی ایسا کرو اس کی زبان بند ہو جائے، اس کا کاروبار بند ہو جائے، اس کی دکان بند ہو جائے۔ اگرچہ وہ جادوگر ہے پھر تو وہ جادو کر دے گا، آپ کا ایمان بھی ختم، اس کا ایمان بھی ختم۔ اگر وہ جادوگر نہیں، بے روپیہ بیٹھا ہوا ہے چوگا پہن کے، لیکن آپ نے تو جادو کروا دیا اپنی طرف سے، آپ نے تو ایک عمل کر دیا۔ اسی طرح خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، میرا خاوند میرا متی ہو جائے، ایسا کوئی تویز پلاؤں اس کو دو، خاوند جھگڑا نہ کرے، فلانا یہ نہ کرے، فلانا وہ نہ کرے، جادوگروں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس، بے روپیوں کے پاس خواتین کے مجمعین لگے ہوئے۔ اور یہ خواتین بعد میں کہا بھی جاتا ہے فلاں پیر عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا کیونکہ عامل جہلی تھا۔ عامل جعلی صحیح، خواتین تو اصلی تھی نا، وہ تو جعلی نہیں تھی، وہ تو ہمارے ہی گھروں سے نکل کر جانے والی تھی۔ یہ بھیجنے والا کون ہے ان کے پاس؟ ان درندوں کے ہاتھوں میں دینے والے کون ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات ہے عاملین کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تویز کرو، دھاگا کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ فرمایا جو جادو کرتا ہے یا جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، یعنی جادو کرنے والا، کروانے والا، یہ تویز گنڈے کرنے والا، کروانے والا، لیس منا، ہم میں سے نہیں۔ اور ہماری بدبختی، وہ کہتے ہیں نا مدینے کی ریاست، ٹی ویوں پہ اشتہار، اخبارات میں اشتہار، بنگالی بابا، محبوب قدموں میں لانے والے، یہ دعوے تو سارے جادوگروں کے دعوے۔ ایسے جادوگر کو بجائے قید کرنے کے پبلسٹی ہو رہی ہے کہ فلانا نورانی بابا، نوری بابا، فلانا بابا تویز جو ہے وہ خاوند کو مطیع کر دے گا، محبوب کو قدموں میں لا دے گا۔ روحانیت میں ایسی کوئی چیز ہے، روحانیت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی محبوب کو اپنے قدموں میں ڈھیر کرو۔ یہ سارے ساحر اپنے اشتہارات دیتے جادوگر، اخبارات میں، جرائد میں، ٹی وی چینلز میں، لیکن ہاں اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے۔ شاید ہمارے ریاست مدینہ والے وہاں پہنچتے بھی ہوں اپنے کوئی کام دھندے کروانے کے لیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اسلامی ریاست کے اندر ایسا شخص واجب القتل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں فرمائی من تکہن او تکہن لہ، جو کہانت کرتا ہے اور جس کے لیے کہانت کی جاتی ہے اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ علم نجوم، قیافہ شناسی، دست شناسی، ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال، یہ نجومی لوگ کرتے ہیں۔ نجومی بابے کے نام پہ بھی اشتہار آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا تو فرمان ہے جس نے علم نجوم کا ایک شعبہ سیکھا اس نے جادو کا ایک شعبہ سیکھا۔ علم نجوم کو جادوگری قرار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں تک فرمایا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی کائن کے پاس یا عراف جاننے کا، آنے والے حالات جاننے کا دعوے دار ہو، مثلا جی میری سونا گم ہو گیا ہے، ذرا بتائیں نا کس نے چوری کیا، اس بیچارے کو کیا پتا؟ آپ ہاتھ کی صفائی سے اس کی جیب خالی کر دیں اس کو نہیں پتا چلتا، آپ کے گھر کا اس کو کیا پتا؟ ہاتھ دیکھ کے شادی کروں یا نہ کروں؟ شریعت نے استخارہ سکھلایا، یہ اس سے ہاتھوں کی لکیروں میں ڈھونڈوا رہے ہیں۔ دیگر اور بہت سارے معاملات، کاروبار کروں نہ کروں، ہاتھ شناس، دست شناسی، قیافہ شناسی، علم نجوم کے دیگر جتنے بھی شعبے۔ فرمایا جو نجومی یا جس کے لیے نجومیت کا علم کیا گیا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جس نے بری فال بدفالی کی اور جس کے لیے کی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو فرمان رسول ہے بدفالی کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں بدفالی کس قدر زیادہ ہے۔ آج آنکھ پھڑک گئی ہے یہ ہوگا، آج کوا بولا یہ ہوگا، آج مرغا بولا یہ بری فال ہی تو ہے، مصیبت آئے گی۔ وہ تیروں کو اڑاتے، کبوتروں کو اڑاتے، ہمارے یہاں بھی طوطے خط نکالتے ہیں، کروں یا نہ، ہاں یا نہ،
بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں. شاید آپ نے جمعہ بدفعلی کے حوالے سے سنا ہوگا سفر کے اندر اس سال یا گزشتہ سال، تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتلایا تھا. تو فرمایا جو ساحر جس کے لیے سحر کیا گیا، کہانت جس کے لیے کہانت کی گئی، بری فال بدفعلی کرنے والا اور جس کے لیے کی گئی، یہ ہم میں سے نہیں. مستدرک حاکم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من انتہب، جو شخص کسی کا مال چھین لیتا ہے، ڈاکو، وہ ہم میں سے نہیں. او سلبا، کسی کا مال ڈاکہ مارتا ہے، چھینتا ہے، یا اشار بالسلب، کسی کو اشارہ کر کے بتلاتا ہے، یعنی رہنمائی کرتا ہے کسی کی کسی بھی طرح سے، وہ ہم میں سے نہیں. اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1123 نمبر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتہب نہبۃ، جس نے ڈاکہ مارا، جس نے کسی کا مال چھینا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. یہ برے اعمال ہیں، کسی کا مال چھین لینا، کسی کا ڈاکہ مارنا زبردستی، یہ جو عام ہو رہا ہے، یہ جرم کی دنیا میں عام ہو رہا ہے، فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 61 ہے، من ادعا ما لیس منہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے ایسا دعویٰ کیا جو چیز اس کی نہیں تھی، یعنی چیز میری نہیں ہے لیکن میں اس کا مدعی بن گیا. لڑائی زمینوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے، زمین کسی اور کی، دعویٰ میرا، یہ جی میری ہے. فرمایا ایسا کوئی بھی مال، ایسی کوئی بھی چیز جو ایک انسان کی نہیں لیکن وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اور صرف وہ ہم میں سے ہی نہیں بلکہ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسا شخص جہنم میں جائے گا. کتنی ایسی چیزیں آتی ہیں، کسی کی ہوتی ہے ہم اس پر قبضہ جما لیتے ہیں، چیز ہماری نہیں ہوتی ہم اس کو اپنا کر لیتے ہیں، کسی بھی طریقے کے ساتھ، دعووں کے ساتھ، اس کی جھوٹی شہادتوں کے ساتھ. تو فرمایا من ادعا ما لیس منہ فلیس منی، جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو حقیقت میں اس کی اپنی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، ہتھیانے کے لیے اس نے دعویٰ کر دیا یہ میرا ہے، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ باقی جو احادیث ہوں گی وہ آئندہ جمعے میں یہیں سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے. وہ احادیث، وہ اعمال جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ ایسے اعمال بد سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.